ناظرین، یہ ہے کہانی ایڈونچر کے دل دادا ارون لی راسٹن کی، جو ایک امریکی شہری تھا۔ کوہ پیمائی، پہاڑوں میں گھومنا پھرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اسی لیے یہ اکثر اس مشغلے کو پورا کرنے کے لیے مختلف پہاڑی علاقوں کی طرف نکل جاتا۔ اسی طرح 25 اپریل 2003 کو وہ ایک ایڈونچر کے لیے یوٹاہ کی طرف نکلا، یہ جانے بنا کہ ایک نئی مصیبت وہاں اس کا انتظار کر رہی ہے جو اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ ارون یوٹاہ کے ایک پہاڑی علاقے بلو جان کینن لینڈ نیشنل پارک میں پہنچا۔ وہ وہاں اکیلا گھوم رہا تھا۔ اسی دوران یہ ایک پتھر کے سہارے نیچے کھائی میں اتر رہا تھا کہ اچانک وہیں پتھر گر گیا، جس کے ساتھ ہی یہ 30 فٹ گہری کھائی میں جا گرا۔ پتھر نے پہلے اس کے بائیں ہاتھ پر زخم لگایا اور پھر دائیں ہاتھ کو اتنے زور سے لگا کہ اس کے دائیں کلائی کو دیوار کے ساتھ چپکا دیا۔ کیونکہ یہ پتھر کوئی چھوٹا موٹا پتھر نہیں تھا، بلکہ 360 کلو وزنی تھا، جسے اپنی جگہ سے ہلانا ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ راسٹن بنا کسی کو بتائے اس سفر پر تنہا نکلا تھا، یوں کسی کے آ جانے کی امید تک نہیں تھی۔ اپنی زندگی کو بچانے اور تکلیف سے نجات پانے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس وزنی پتھر کے نیچے آئے اپنے بازو کو نکال سکے۔ ہزاروں کوششیں کرنے کے باوجود پتھر اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، یوں اس کی تمام تر کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ اب راسٹن مایوس ہونے لگا، دن سے رات ہو گئی تھی اور وہ اس تکلیف کو نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ لیکن ابھی پتہ نہیں کتنی اور راتیں ایسے ہی گزارنی تھی، کیونکہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت اس کے لیے اور کتنی تکلیف چھپائے بیٹھی تھی۔ اگلے 4 دن وہ اسی کشمکش میں پڑا رہا اور پھر اس نے سوچ لیا کہ اس کی موت یہیں آئے گی، کیونکہ 4 دن گزر چکے تھے۔ اس کے پاس موجود پانی کی قلیل مقدار ختم ہو چکی تھی اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ جو کچھ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم کر چکا تھا، یہاں تک کہ پانی ختم ہو جانے کے بعد اس نے اپنی پیاس بجھانے اور زندگی بچانے کے لیے اپنا پیشاب تک پیا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ سوچنے لگا کہ شاید اسے یہیں مر جانا ہے، اس لیے اس نے اپنی تاریخ پیدائش اور ممکنہ موت کی تاریخ چٹان کی دیوار پر کنندہ کی اور اپنے خاندان کے لیے الوداعی ویڈیو بنائی۔ یوں یہ خود کی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران راسٹن کی آنکھ لگ گئی اور اس نے غنودگی کے عالم میں ایک ایسا خواب دیکھا جس میں اس نے خود کو کٹے ہوئے بازو کے ساتھ ایک بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کھلتے ہی وہ اس خواب کو سوچ رہا تھا، وہ خوش بھی تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ راسٹن نے پھر اپنے دائیں بازو کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے، یعنی اسے پتھر کے نیچے دبے ہوئے بازو کو کاٹنا تھا، جس کے بارے میں وہ 2-3 دن سے سوچ بھی رہا تھا۔ لیکن اس کے پاس ایسا کوئی ہتھیار موجود نہ تھا جس سے وہ بازو کو کاٹ سکتا۔ اس نے اپنے پاس موجود پھل کاٹنے والی چھری سے کوشش بھی کی تھی، پر وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ وہ اتنی تیز دھار ہرگز نہ تھی۔ دوسرا، 4 دن سے رکی خون کی گردش نے زخمی ہاتھ اور بازو میں انفیکشن پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ راسٹن نے اس سے نکلنے کے لیے اپنے بازو کو کاٹنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اپنے بازو پر ابتدائی کٹ لگانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ بازو کو آزاد کرنے کے لیے اسے اس کے اندر ہڈیوں کو کاٹنا پڑے گا، جو اس چھری سے تو بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ پھر اچانک سے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس کا بازو پتھر کے ساتھ اس زاویے پر تھا کہ وہ اپنے پھنسے ہوئے بازو کے خلاف پتھر کے ٹار کا استعمال کرتے ہوئے بازو کی ہڈیوں کو توڑ سکتا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے اپنے ملٹی ٹول سے اپنے بازو کی رگوں کو کاٹ دیا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار وہ آزاد ہو کر کینن سے نکل گیا۔ وہ اس وقت 65 فٹ کی اونچائی پر تھا، جہاں سے وہ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ رسیوں کی مدد سے نیچے اترا اور پھر 7 میل پیدل چل کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک اور فیملی سیر و تفریح کی غرض سے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً ریسکیو ٹیم کو بلایا، جہاں اسے ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ خوش قسمتی سے یہ سروائیو کر گیا۔ یوں راسٹن کی ہمت سے بھرپور کہانی دنیا بھر میں پھیلی۔ مختلف ٹی وی چینلز اور انٹرنیشنل میڈیا نے راسٹن کی کہانی کو دنیا تک پہنچایا اور وہ ہمت اور بقا کی علامت کے طور پر سامنے آیا۔ ناظرین، ارون راسٹن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جب ہم جرأت اور عزم رکھتے ہیں تو ہم کسی بھی مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔